بدامی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپلیکیشن آئی ہے اس میں اپلیکنٹ کی طرف سے لکھا یہ گیا ہے کہ کراچی کے شہریوں میں تشویش کی لہر ہے کہ کسی نے پراپرٹی کی وجہ سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو قتل کر دیا، اس وجہ سے ان کی باڈی کی قبر کشائی کے بعد باہر نکالا جائے اور ان کو پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ کوئی تشویش کی لہر ہے کراچی میں؟ کیونکہ آپ کراچی میں ہیں، میں تو کراچی میں نہیں ہوں۔ کتنا بڑا ایشو ہے یہ جس کے اوپر آرڈر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، تو عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میں کراچی کا شہر ہوں، میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایتھنیسٹی کی بیسس پہ بندے مار دیے جاتے ہیں۔ میں کراچی کا شہری ہوں، میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کس طریقے سے مساجد امام بارگاہوں میں گھس کے بندے مارے جاتے ہیں۔ میں کراچی کا شہری ہوں، میں نے دیکھا ہے کس طریقے سے اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہوئے 4000 روپے کے لیے بندہ مار دیا جاتا ہے۔ میں کراچی کا شہری ہوں، میں نے دیکھا ہے 4 مہینے پہلے کشمیر روڈ پہ ایک ماں کو ایک موبائل سنیچر چھین رہا تھا موبائل، اس ماں نے گھبراہٹ میں دروازہ کھٹکھٹایا، جوان بیٹے نے دروازہ کھول لیا، اسے اپنی ماں کو اور بہن کو لٹتے دیکھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، سینے میں گولیاں اتار دی۔ آئی ایم سوری فار مائی ورڈ، جانوروں کی طرح تڑپ کے اپنی ماں اور بہن کے سامنے جان دے دی اس بندے نے۔ کراچی کے شہریوں کو اس بات پہ تشویش ہے، کراچی کے شہریوں کو اس بات پہ تشویش ہے کہ یہ جو موبائل فون اس وقت میرے ہاتھ میں، کسی چوک پہ لے کے آپ آزادانہ طور پہ نہیں گھوم سکتے۔ کراچی میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، پوچھے کسی سے کہ ڈو یو ہیو انف کانفیڈنس کہ آپ یہ فون لے کے کسی بھی چوک پہ 10 منٹ آرام سے بات کر سکیں۔ کراچی کے شہریوں کو اس بات پہ تشویش ہے کہ جب وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ذرا سا کوئی پیچھے سے ایک نوک کر دے نا مانگنے والا، تو وہ ڈر جاتے ہیں ارے موبائل نہ چھین لے۔ کراچی کے شہریوں کو اس بات پہ تشویش ہے۔ کیا ایکشن ہوا ہے اس میں؟ کراچی کے شہریوں میں یہ تشویش ہے کہ عامر لیاقت کا مرڈر پراپرٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈز دس انڈیویجول ایون نو عامر لیاقت کی پراپرٹی ہے کتنی؟ ڈز دس انڈیویجول ایون نو کہ اس کے حصے دار ہیں کتنے؟ ڈز دس انڈیویجول ایون نو کہ اس کے دعوے دار ہیں کتنے؟ ایوری ویڈیو وچ عامر لیاقت اپلوڈڈ واز اے کرائے فار ہیلپ۔ اس وقت کسی کو کچھ یاد نہیں آیا۔ اب سب انصاف دینے چلیں، اور انصاف دینے اس طرح چلیں کہ بھائی ان کے بچوں سے زیادہ سگے تو آپ نہیں ہو سکتے نا۔ بچے چیخ کے کہہ رہے ہیں نہیں کرانا ہمیں پوسٹ مارٹم بیکاز آف سو مینی ریزن۔ پھر اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، پھر دوبارہ جو ہے وہ اس پہ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ ہوں گی، سارا کچھ ہوگا۔ اب سارے خیر خواہ بن گئے حضرت عبداللہ، اتنا امپورٹنٹ ہو گیا معاملہ کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اندر لوگ جائیں گے، قبر کھودیں گے، لاش نکالیں گے، لاش کا معائنہ کریں گے۔ اور دیکھیں احتشام میں بس ایک آخری بات اس حوالے سے، اس سوال کے جواب میں، ہر چیز کو ہم کانٹیکس میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں نا جہاں پر ایک مرڈر ہو جائے اور اس کا قاتل نہ پکڑا جائے تو وہ بہت ہی اچھوتی بات ہو، تو میں کہتا کہ یار بالکل ٹھیک ہے یار، ایک بندہ مر گیا ہے اور اس کیا پتہ مرڈر ہوا ہو تو قاتل کا پتہ۔ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں جو مارنے والا ہے وہ عدالت میں کہتا ہے کہ جج صاحب 100 بندہ مارا ہے میں نے اور آپ رہا کریں گے تو پھر ماروں گا، اس بندے کی ضمانت ہوتی ہے یار۔ اس سوسائٹی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید مرڈر ہوا ہو، اور چونکہ ایک نامعلوم شہری نے کہا ہے کہ شہریوں میں تشویش ہے کہ پراپرٹی کی وجہ سے، تو ایسا کرو قبر کھود کے نکال لو فوکاٹ سے۔ میرے منہ میں خاک، مجھے نہیں معلوم پوسٹ مارٹم اگر ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا آتا ہے، میرے منہ میں خاک، یہ مرڈر نکل آتا ہے، اس کا قاتل قاتل پکڑے جائیں گے۔ یہ کتنے پکڑے گئے قاتل، کتنے کیسز کے پکڑے گئے، ہائی پروفائل لو پروفائل، ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ بہت حیرت انگیز بھی ہے، اور میں تو اس پہ بڑی مجھے افسوس بھی ہے مجھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپلیکیشن کے حوالے سے یہ جو بھی اپلیکنٹ ہے، اور زیادہ تر اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مشہوری کی خاطر اس طرح کی ایک آدھ درخواست عدالت میں ڈال دیتے ہیں کہ اخبار میں نام چھپ جائے گا، ٹی وی پہ بات ہو جائے گی، اس وجہ سے آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹیک ہز نیم۔ لیکن اس نے جو کچھ کہا، میں نے یہ آرڈر سارا پڑھا ہے، تقریباً کوئی 5 صفحات کا آرڈر ہے، اور میں نے ایک وکیل کی حیثیت سے پڑھا ہے، اور مجھے یہ بالکل بھی اسپیکنگ آرڈر نہیں لگتا، کیونکہ جج صاحب نے اس بات کو بائی کیا ہے، وہ مانا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ کہا گیا ہے اپلیکنٹ کی طرف سے کہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، اور اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے ممکنہ طور پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا قتل ہوا ہے، تو کاز آف ڈیتھ کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ میں نے جو اپنے طور پہ انٹیروگیٹ کیا، انویسٹیگیٹ کیا، تحقیق کیا، میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ اس بندے کی طرف سے کوئی درخواست کے ساتھ ڈاکیومنٹ اٹیچ کیا گیا ہوں ٹو اسٹیبلش کہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ تھا۔ یعنی کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کا کوئی ثبوت بھی تو ہوگا نا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے کسی کے خلاف ایف آئی آر کرائی ہوگی، یا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوئی ہوگی، یا کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، اس حوالے سے کوئی 15 پہ کال گئی ہوگی، یا پھر کوئی عدالت میں معاملہ پینڈنگ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے کہ کچھ تھا؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جب آخری مرتبہ میری بات ہوئی ہے ان سے ریلیٹڈ لوگوں کی جن سے خونی رشتے رہے ان کے اور دیگر، تو ان کے علم میں بھی ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ اگر شہریوں میں تشویش ہے تو پھر کسی ٹاک شو میں 100 لوگوں نے بولا ہوگا کہ یار ہمیں لگتا ہے یہ ہوا ہے۔ اگر شہریوں میں تشویش ہے تو کسی تھانے میں 10-15 الگ الگ تھانوں میں، اتنا بڑا شہر ہے، دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا ہے، وہاں پہ کوئی ایف آئی آر درج ہوگی کہ بھائی ہمیں تشویش ہے؟
میرے تو علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اہل خانہ کے لواحقین کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ساری بات ہے جس کی بنیاد پہ سارا آرڈر ہوا ہے، اس کا کوئی جواز کوئی تو کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں. اور اس سے پہلے جو تدفین ہوئی ہے بغیر پوسٹ مارٹم کے وہ بھی مجسٹریٹ صاحب کی تسلی کے بعد ہی ہوئی ہے. اور اب یہ آرڈر مزید سرپرائزنگ ہے.